بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ فاسٹ ٹریک گریڈ 8 ہمارا سبق چل رہا تھا شاعر امیر ملئی رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ کلام۔ اس کے مشقی سوالات چل رہے تھے ہمارے۔ مشقی سوالات میں سے پہلا سوال تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت کیوں کہا گیا؟ اس سوال کو ہم نے حل کر لیا تھا۔ اس کا جواب بھی لکھ کے آپ کو سینڈ کر دیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آیہ رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ پوری دنیا کے انسانوں بلکہ پوری مخلوقات کے لیے، جمیع مخلوقات کے لیے رحمت اور شفقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فقیری میں بھی لوگوں کی دستگیری کیا کرتے تھے، اعانت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں پر قدرت رکھنے کے باوجود خود بھوکے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیوند لگے کپڑے پہنتے اور زمین پر سوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے دروازے پر کوئی سائل آتا، کوئی کچھ مانگنے والا آتا، فقیری کی زندگی بسر کرنے کے باوجود سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی ذات کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، گالیاں دیتے، تکالیف پہنچاتے، ایذاء پہنچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدلے میں ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، ان کی بخشش کی دعا کرتے کہ اللہ رب العزت انہیں دین کی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ بھی لکھ لیا ہوگا۔ اور دوسرا سوال تھا، اس نعت میں کون کون سے انبیاء کا نام آیا ہے؟ جواب، اس نعت میں درج ذیل انبیاء کرام کا نام آیا ہے۔ ابھی جن کا میں نام لے رہا ہوں، جن انبیاء کرام کا، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ تیسرا سوال ہے، قاسم کوثر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ملاحظہ کیجیے کہ قاسم کوثر سے مراد جب قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں اپنی امتیوں کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو اس وقت جب حساب کتاب شروع ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا جائے گا، جس کا پانی ایسا ہوگا کہ نہایت ہی شیریں اور لذیذ اور دل فریب ہوگا۔ جو شخص بھی اس حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جو شخص پانی لے کر پیے گا، اس کو دوبارہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ قاسم کوثر جو اس سوال میں جب آیا ہے لفظ قاسم کوثر، اس سے یہی مراد ہے۔ ایک اور سوال ہے، نعت اور حمد میں کیا فرق ہے؟ تو جواب ملاحظہ کیجئے کہ نعت وہ نظم یا وہ کلام جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعریف کی جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور اخلاق کی تعریف کی جائے، وہ کیا کہلاتی ہے؟ نعت کہلاتی ہے، وہ نعتیہ کلام کہلاتا ہے۔ اور حمد وہ نظم ہے، وہ کلام ہے جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، باری تعالیٰ کی تعریف کی جائے، خالق کی تعریف کی جائے، اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی عظمت کا اس میں ذکر کیا گیا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حمد کہتے ہیں۔
ایک اور سوال ہے، نعت کے پہلے اور تیسرے شعر کی تشریح کیجیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا کہ مکمل نعت کی تشریح کر دی تھی، تو آپ نے اس سوال کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ ہم مکمل نعت کی تشریح کر چکے ہیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ اس نعت کے اندر جو مرکزی خیال بیان کیا گیا ہے، مرکزی جو خیالات تھے اس کو بیان کرنا ہے۔ مرکزی خیال ملاحظہ ہو، مرکزی خیال اس نعت میں شاعر امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ نعت کلام انہوں نے لکھا ہے، اس میں شاعر امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لوگوں کے سردار ہیں، پوری دنیا کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پیغمبر ہیں، ایسے نبی ہیں جو انصاف فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پوری امت کی، پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے، ہر ایک انسان کی قیامت کے دن آپ شفاعت فرمانے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آگے بڑھ کر بارگاہ الہی میں یہ التجا فرمائیں گے کہ حساب کتاب شروع کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آخرت کے مختار انسانیت کے ہمدم ہیں، اور حوض کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلانے والے ہیں۔ یہ نعمت اور یہ خصوصیت صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ خاص ہے۔ اتنی کرم نوازیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، ہمیں اس پر فخر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہیں، فیاض ہیں۔ آپ جیسا کوئی اس دنیا میں سخی نہیں آیا، فیاض نہیں آیا، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ستارہ ہیں جس کی روشنی سے دنیا روشن ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں، گمراہی کے، نافرمانیوں کے، برائیوں کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس دنیا کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرنے میں اپنی نجات سمجھتا ہے، اور جو بھی شخص کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے اس کی زندگی کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ کی تعریف کی جائے، اور اسی میں وہ اپنی عافیت سمجھتا ہے، اسی میں وہ نجات سمجھتا ہے۔ یہ اس نعت کلام کا مرکزی خیال تھا جس کو شاعر امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، یہ نعت لکھی ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ اس نعت کا مرکزی خیال سماعت فرما لیں کہ اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ یہ سوال نمبر 2 آپ دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے آپ کو۔ شاعر امیر مینائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ نعت کلام ہے، جو کلام لکھا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں، شاعر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے جو اس انصاف فرمانے والی ہے۔ آپ جیسا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا انصاف فرمانے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن روز محشر شفاعت فرمانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے مختار ہیں، انسانیت کے ہمدم ہیں، اور حوض کوثر سے اپنی امت کو پانی پلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ستارہ ہیں۔ جب دنیا میں گمراہی کی تاریکی اور برائیوں کی تاریکی چھائی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اور اس دنیا کو گمراہیوں سے نجات دلائی، اس دنیا سے برائیوں کے بادل صاف کیے، جس کی روشنی سے دنیا روشن ہو گئی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم روشن ستارہ ہیں جس کی روشنی سے دنیا روشن ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتا ہے، اور جو بھی شخص کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرے۔ اسی لیے آپ کا ہر امتی آپ کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہے، اور اسی میں ہی وہ نجات سمجھتا ہے۔ اور یہ جو شخص کچھ نہ کچھ علم رکھتا ہے اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ یہ اس نعت کا مرکزی خیال تھا جو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ آگے ایک اور سوال ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ سوال نمبر 3، نعت کے مطابق کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے۔ پہلے ہم الفاظ پڑھ لیتے ہیں، الف کے الفاظ کیا ہیں اور بے کے کیا ہیں، پھر ہم ان الفاظ کو آپس میں ملاتے ہیں۔ کالم الف کے الفاظ ہیں خلق کے نمبر 1، نمبر 2 نوح کے، نمبر 3 خضر کے، نمبر 4 ہاتھ کا، نمبر 5 خاک کا۔ کالم بے کی طرف آئیے۔ پہلا لفظ ہے بستر، دوسرا تکیہ، تیسرا ہمدم، چوتھا رہبر، پانچواں سرور۔ اب ان الفاظ کو آپس میں ملانا ہے کہ خلق کے بعد کون سا لفظ آئے گا۔ آخر میں جائیں دیکھیں سرور، خلق کے سرور یہ لفظ اس کے ساتھ ملے گا۔ اور دوسرا جو لفظ ہے ان الفاظ میں سے وہ ہے نوح کے، یہ ملے گا نوح کے ہمدم۔ ہاں، دوسرا لفظ نوح کے ہمدم، دوسرا لفظ تیسری لائن کے تیسرے الفاظ کے ساتھ مل رہا ہے۔ چوتھا لفظ تیسرا لفظ ہے خضر کے، تیسرا لفظ ہے خضر کے رہبر، تیسرا لفظ بے، کالم بے کی طرف جائیں، چوتھے لفظ کے ساتھ مل رہا ہے تیسرا لفظ خضر کے رہبر۔ اور خضر کے بعد جو لفظ ہے چوتھا لفظ ہاتھ کا، اوپر کی طرف جائیں گے بے والی لائن میں، بے والے کالم میں، بستر کے نیچے تکیہ، ہاتھ کا تکیہ۔ اب الف والے کالم میں آئیں، خاک کا، کالم بے میں جائیں، پہلا لفظ ہے خاک کا بستر، اس لفظ کے ساتھ یہ لفظ مل رہا ہے۔ تو یہ سوال امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سوال نمبر 3 ہے نعت کے مطابق کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے۔ کالم الف کے الفاظ کالم بے سے ملائیے۔ کالم الف کے جو الفاظ ہیں خلق کے سرور، یہ مکمل ہو رہا ہے، سرور کے ساتھ ملے گا۔ نوح کے ہمدم، ہمدم کے ساتھ ملے گا۔ تیسرا لفظ ہے خضر کے رہبر، یہ لفظ مل رہے ہیں۔ اور چوتھا لفظ ہے ہاتھ کا تکیہ، تکیہ کے ساتھ مل رہا ہے۔ اور آخری لفظ ہے پانچواں خاک کا بستر، یہ دونوں الفاظ آپس میں مل رہے ہیں۔ آپ نے اپنی کاپی میں اتار کر یہ الفاظ اور جو لفظ جس کے سامنے آ رہا ہے، جو لفظ جس کے ساتھ مل رہا ہے اسی کے مطابق آپ اپنے کاپی میں ملائیں گے اسکیل کے ساتھ، سیدھی لکیر کھینچ کے خلق کے ساتھ جو لفظ آ رہا ہے سرور، اس طرح لکیر کھینچ دینی ہے۔ یہ کام آپ کا ہو گیا۔ یہ دو آج جو ہم سوالات حل کر رہے ہیں یہی دو سوال حل کریں گے، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 2 ہے اس نعت کا مرکزی خیال بیان کیجئے، وہ بھی آپ نے سماعت کیا۔ اور سوال نمبر 3 ہے نعت کے مطابق کالم الف کے الفاظ کالم بے کے ساتھ ملائیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اس سبق میں جو جو چیزیں بیان ہوئی وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اور آپ کی آسانی کے لیے یہ دونوں سوالات حل کر کے اس کی پکچر میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، پورٹل پہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یاد رکھیں
کہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ کی کاپی میں وہ مکمل ہونا چاہیے۔ اس سبق کو مکمل کرنے کے بعد، اس چیپٹر کو مکمل کرنے کے بعد جو شاعر امیر منعی رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام ہے، جب یہ مکمل ہو جائے گا تو آپ کی کاپیز وغیرہ منگوا کر چیک کی جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔